اپنے غیر مسلم پڑوسی سے محبت نہیں کرتا، وہ بندہ جو حج کرنے سے پہلے غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ بندہ جو حج کرنے سے پہلے لوگوں کے لیے ظالم بنا ہوتا ہے، جب وہ حج کرنے کے لیے جانے کا بھی ارادہ کرتا ہے اکیلے سے معافیاں مانگتا پھرتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے اللہ کے گھر میں پیش ہونا ہے، جا کے معافیاں مانگتا پھرتا ہے۔ ذرا دماغ پہ زور لگا کے دکھاؤ کوئی اور عمارت دنیا میں ایسی ہو کہ جس کے اندر بندہ داخل جیسا ہو ویسا آئے نا۔ اچھے کپڑوں کو پہننا تہذیب نہیں کہتے، زیادہ دولت کا مطلب تہذیب نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ بندے کی طبیعت تبدیل ہو جائے، اور طبیعت اسلام نے تبدیل کی ہے۔ اسلام نے کہا کہ ہم چھوا چھوت کا انکار کرتے ہیں، اسلام نے کہا کہ ہم غیر مسلم پڑوسی کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر کا مال خرچ کریں گے، اسلام نے کہا کہ ماں باپ کی اطاعت کے بغیر ہم نماز کی ادائیگی نہیں کریں گے، اسلام نے کہا کہ ہم سگے بھائیوں کی دشمنی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام نے کہا کہ ہم ہر ایک راہگیر کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اسلام نے ہماری طبیعت کے اندر تبدیلی لائی ہے، کہا کہ گورا اور کالا ایک برابر ہوتے ہیں، اگر یہ اکٹھے مسجد میں آ جائیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ غریب کو پیچھے کر دے اور امیر کو آگے کر دے۔ آپ جب مکے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، میرا 2 دفعہ وہاں جانا ہوا تو بڑے بڑے چودھری، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں وہاں کا۔ حرم شریف جہاں بیت اللہ ہے، میں اور میری اہلیہ، میرا بچہ چھوٹا تھا تو ہم لوگ گئے، تو جو دربان ہے اس نے عربی زبان میں دوسرے سپاہی کو آواز دے کے کہا، کہتا ذرا اٹینشن ہو جائیے، گورنر مکہ آ رہا ہے۔ تو اس کی آواز جب ہم نے بھی سنی اور جن لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی انہوں نے سنی، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ رک جائے، مکے کا گورنر آ رہا ہے۔ مکے کا گورنر بھی کوئی خوش قسمت ہی ہوگا نا جس کو اللہ نے اپنے گھر کی گورنری عطا کی ہے۔ اللہ قسم نہیں کھاتے جلدی کسی کی، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کی قسم نہیں کھاتے، اور بندوں کو کہا کہ میرے نام کے علاوہ کبھی کسی قسم نہ کھانا، لیکن قرآن پاک میں شہر بلد کی ام القرہ کی مکہ المکرمہ کی قسم کھائی، فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو قسم ہے مکہ المکرمہ کی، اور فرمایا اس لیے قسم ہے مکہ المکرمہ کی کہ اس مکہ مکرمہ میں آپ رہتے ہیں۔ تو اللہ نے اب بھی جن کو اس کی خدمت دی ہوگی، اب بھی جن کو اس کی گورنری دی ہوگی، وہ بھی کوئی خوش قسمت انسان ہوں گے۔ تو ہم رک گئے کہ بھی گورنر آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہمارے دیش میں یا آس پاس جتنے ملک ہیں ایشیا میں، یہاں تو اگر کوتوال بھی گزر رہا ہو نا تو اس سڑک کی نکڑ سے اس سڑک کی نکڑ تک شور مچ جاتا ہے، کوتوال صاحب گزر رہے ہیں، ریڈیا پیچھے کر لو۔ تو ہم لوگ رک گئے، تقریباً 2-4 منٹ کے بعد ایک لمبے چوڑے قد کا نوجوان لڑکا جس کی عمر 30-40 سال کے درمیان ہوگی، کوئی سفید کپڑے ان کے پہنے ہوئے، عربی سر پر عربی رومال رکھا ہوا، وہ آئے تو اس نے آ کے سپاہیوں کو سلام کیا۔ حرمین شریفین کے جو خادم ہیں، جو دربان ہیں، ان کو سلام کر کے ان سے ہاتھ ملایا، پوچھا ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی ضرورت تو نہیں۔ ایک سے ملے، دوسرے سے ملے، تیسرے سے ملے، فاصلے پہ ایک اور کھڑا تھا اس سے ملے، پھر آگے چلے گئے۔ نہ آگے کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی پیچھے سپاہی ہے، نہ کوئی اس گاڑی کا سائرن بج رہا ہے، نہ کوئی ہوٹر کی آواز آ رہی ہے۔ اور گورنر کہاں کا ہے؟ گورنر مکہ المکرمہ کا ہے، اس شہر کا مکہ کا گورنر ہے جو ام القرہ ہے، اس شہر کا گورنر ہے جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان 5 وقت میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور گورنر آ کے سپاہیوں سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ درس کس نے دیا؟ یہ محمد الرسول اللہ نے سکھایا، جو آج تک رسول اللہ کے گھر کے اندر قائم ہے۔
یہ محمد رسول اللہ نے سکھایا. کہا نا علامہ اقبال نے, آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, اور بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں اپنے نالدیاں نو کیا, میں کیا ہوندا جے اپنا شہر تے ہاتھ ملانا تا دور دی گل ہے, جی اگلا کھڑا بھی نہ ہوندا نا کہنا چکو پہلا تیرا کام کری. یہ اسلام نے تعلیم دی ہے. اللہ کا وہ گھر اتنی عظمت والا ہے کہ جو بندہ اس کے اندر چلا جاتا ہے پھر ساری زندگی وہ بیت اللہ سے بے وفائی نہیں کرتا. اور بیت اللہ کی خاصیت سنو, رسول اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور روز محشر لگا دیا جائے گا, اور اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں کو کہ جاؤ بیت اللہ کو بھی میرے سامنے پیش کرو, اور جب فرشتے جائیں گے بیت اللہ کو لینے کے لیے چاروں طرف سے اٹھائیں گے, بیت اللہ اڑ جائے گا کہ میں نہیں پیش ہوتا اللہ کے سامنے. لوگ پوچھیں گے فرشتے کیا بات ہے, آپ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ فرمایا پہلے میرے رب سے وعدہ لے کے آؤ کہ آج تک جتنوں نے میرے چاروں طرف چکر لگائے ہیں ان سب کا معافی نامہ لکھ کے لاؤ, اگر میرا رب ان کو معاف کر دے تو میں پھر اللہ کے آگے پیش ہو جاؤں گا. بیت اللہ سفارش کرے گا ان لوگوں کی.